جب ہم خود پابندیاں لگاتے ہیں اور پھر آپ کسی ایک شخص کو جس کی عمر بھی اس سے زیادہ ہو اور جس کو بیماریاں بھی لاحق ہو، جب یہ کہیں گے کہ جی عدالت میں آ جاؤ، کبھی کہیں گے نیب میں آ جاؤ، تو ظاہر ہے یہ پریشانی کی بات ہے، اور اسے بظاہر نظر یہی آتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو پریشانی ہو اور وہ یا تو نہ آئیں تب ان کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے، اگر آ جائیں تو خدا نخواستہ ان کو کوئی وائرس لگ سکتا ہے۔ پی ایم ایل این کے جو حلقے ہیں یہ شہباز شریف صاحب یہ -1 فارمولے کے کوئی اتنے خلاف نہیں لگتے، لیکن بلاول صاحب نے تو اس کو یکسر ریجیکٹ کر دیا ہے، تو یہ آپ کی دونوں پارٹیوں کے درمیان اس بارے میں کوئی نقطہ نگاہ میں کوئی فرق نظر آتا ہے؟ دیکھیں فرق تو ظاہر ہے بہت ساری چیزوں میں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ پی ایم ایل این کا اپنا ایک طریقہ سیاست ہے، پیپلز پارٹی کا ان سے الگ ہے، اور میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ جب اپوزیشن کی جماعتیں بیٹھتی ہیں تو اس کا مطلب یہ قطعا نہیں ہوتا کہ ہم ان کے کہنے پہ یا وہ ہمارے کہنے پہ چلنا شروع ہو جائیں۔ منیمم کامن ایجنڈے کو تلاش کیا جاتا ہے، اگر اس پہ اتفاق ہو جائے تو پھر بات آگے بڑھ جاتی ہے۔ اب طریقہ کار اس کا کیا ہوگا وہ تو ظاہر ہے آگے جب کوئی ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں جس میں یہ سوچا جائے کہ -1 ہوگا یا کوئی اور طریقہ کار ہوگا تو اس پہ بھی بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے، یا وہ ہمیں کنونس کر لیں گے یا ہم انہیں کنونس کر لیں گے، لیکن اس بات پر تو اتفاق ہے کہ موجودہ حکومت اور خاص طور پہ عمران خان جو ہیں وہ اس ملک میں تباہی کا سبب ہے، معیشت کی بربادی کا سبب ہے، اور کرونا کے ایشو کو مس ہینڈل کرنے میں شاید سب سے بڑے اور واحد ذمہ دار وہی ہیں۔ جی اچھا سعید غنی صاحب، یہ ابھی جو آپ بات کر رہے تھے نظامی صاحب بھی بلاول بھٹو صاحب کے لہجے کی تلخی کہ کٹ پتلی کو گھسیٹ کر نکالیں گے، یہ بیان تو مماثلت رکھتا ہے شہباز شریف صاحب کے اس بیان سے کہ علی بابا 40 چوروں کا سینہ چیر کر یہ پیسے نکالیں گے اور ان کو گھسیٹیں گے، یہ تلخی کیوں ہے بلاول صاحب کے لہجے میں؟ دیکھیں بلاول صاحب بہت زیادہ کنیکٹ ہیں عام لوگوں کے ساتھ، ان کے ایشوز کے ساتھ، اور آپ دیکھیں جب بھی وہ بات کرتے ہیں عام لوگوں کی مسائل کی بات کرتے ہیں، غریبوں کی بات کرتے ہیں۔ اس حکومت نے پچھلے 2 سال میں لیکن خاص طور پہ ابھی کچھ مہینوں میں جو حشر کیا ہے اس ملک کی معیشت کا، جس کا سب سے بڑا شکار اس ملک کے غریب اور عام لوگ ہو رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ تلخی ہر اس شخص کے لہجے میں آئے گی جس کو عوام کے ایشوز پر بات کرنی ہو، جو عوام کے لیے فکر مند ہو۔ تو وزیر اعظم صاحب تو مطلب جس قسم کی باتیں وہ کرتے ہیں لگتا ہے ان کا مقصد حیات صرف ایک ہی ہے کہ اپوزیشن کو جیلوں میں ڈالو، باقی چینی مہنگی ہو جائے، پیٹرول مہنگا ہو جائے، چینی چوروں کو باہر بھگا دیا جائے، گندم نایاب ہو جائے، پیٹرول نایاب ہو جائے، دوائیں مہنگی ہو جائیں، ڈالر مہنگا ہو جائے، کبھی آپ نے سنجیدگی دیکھی ان کے لہجے میں یا ان کو پریشان دیکھا اس ایشو پر؟ وہ پریشان ہوتے ہیں تو یا ہوتے ہیں کہ جی کنسٹرکشن انڈسٹری کو کھل جانا چاہیے، یا وہ پریشان ہوتے ہیں تو اس بات پر ہوتے ہیں کہ جو اپوزیشن کو پکڑا کیسے جائے۔ ادروائز جو عوام کے مسائل ہیں اس پر وزیر اعظم یا وزیر اعظم کی موجودہ حکومت کہیں پر بھی آپ کو پریشان نظر نہیں آئے گی۔ تو وہ جماعتیں یا وہ افراد، وہ لیڈرز جو عوام کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، جو عوام کی بات کرتے ہیں، ان کے لہجے میں ضرور جو ہے وہ اس قسم کی تلخی آپ کو محسوس ہوگی۔ لیکن سعید غنی صاحب اب تو پرائم منسٹر صاحب کچھ تھوڑے سے پریشان لگتے ہیں، اب انہوں نے یعنی اپنے پارٹی کے لوگوں کو اور حواریوں کو پرتکلف اشعیہ بھی دیا، اب قومی اسمبلی میں بھی آ رہے ہیں، وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میری کرسی جو ہے مضبوط نہیں ہے، میں نے یہ نہیں کہا کہ میں ناگزیر ہوں، اور یہاں تک بھی کہا انہوں نے کہ یہ وزارت عظمیٰ سے میں اگر -1 ہو بھی جائے لیکن اپوزیشن کی جان نہیں چھوڑوں گا۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی انڈر پریشر تو ہے اس وقت۔ وہ تو بالکل انہوں نے جو تقریر کی ہے کل اس سے بالکل واضح طور پر یہ محسوس ہو رہا تھا کہ انڈر پریشر بھی ہیں اور شاید چیزیں ان کے کنٹرول میں اتنی نہیں ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ میں جان نہیں چھوڑوں گا، اپوزیشن کی جان بھلے نہ چھوڑیں، اپوزیشن اس وقت بھی ان سے کوئی اتنا پریشان اور تنگ نہیں ہے، ان سے پریشان یہ ملک ہے، ان سے پریشان اس ملک کے لوگ ہیں، ان سے پریشان اس ملک کی معیشت ہے۔ تو بیسیکلی جو عمران خان صاحب کی نااہلی ہے اس کا جو بوجھ ہے وہ اس ملک کے اوپر آ رہا ہے، ریاست کے اوپر آ رہا ہے، اداروں کے اوپر آ رہا ہے، لوگوں کے اوپر آ رہا ہے۔ تو وہ خان صاحب بھلے حکومت سے نکل جائیں اور کوئی ایسی جماعت، کوئی ایسی حکومت آ جائے جو کم از کم معیشت کو کوئی سہارا دے، اس ملک کے غریب لوگ جو بیچارے ویسے پر پریشان تھے، اوپر سے کرونا کی وجہ سے مزید ان کے اوپر دباؤ ہے، اس سے نکالنے کی کوئی کوشش کرے۔ تو خان صاحب کا تو بالکل کل کا جو لہجہ تھا یا جو ان کی باڈی لینگویج تھی اس سے لگ رہا تھا کہ وہ ذہنی طور پر شاید اس کام کے لیے تیار ہیں کہ وہ فارغ ہونے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک بریک لیتے ہیں سعید غنی صاحب، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پیپلز پارٹی اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر صاحب کے خلاف عدم اعتماد لانے کی بات بھی کر رہی ہے، یہ حقیقت ہے، یہ صرف باتیں ہی ہیں؟ بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بلاول بھٹو زرداری نے تو یہ کہا کہ ہم -1 کی بات نہیں کر رہے، لیکن جو حکومتی حلقوں میں -1 کی بات ہو رہی ہے یا وزیر اعظم کے خلاف سازش کی بات ہو رہی ہے، اس کو لے کر پی ٹی آئی کے رہنما، پی ٹی آئی کے وزیر فیصل واڈا صاحب کیا فرماتے ہیں؟ اگر کسی نے سوچا بھی عمران خان صاحب کی ریپلیسمنٹ کا، بقول فیصل واڈا صاحب ان کے جو سیاسی والد ہیں ان کی ریپلیسمنٹ کا، تو ہمارا ہاتھ زبان قابو میں نہیں رہے گا. واٹ ڈز دیٹ مین نظامی صاحب؟ دیکھیں میری رائے میں تو یہ کوئی فاشسٹ ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے. پاکستان بنانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے. واڈر ٹائپ لوگ جو ہیں، بھائی یہ کیا بات ہوئی کہ ہمارا دماغ الٹ جائے گا، آپ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ آپ وائلنس پہ اتر آئیں گے. یہ انتہائی غیر جمہوری اور غیر صحت مند سوچ ہے میرے نزدیک. انہوں نے اپنے بعض ساتھیوں کو بھی نام لیا، تو کیا مطلب ہے کہ کریں گے وہ اگر ایسا ہوا؟ بڑی جلدی وہ جا کے وہاں بھی کورنش پہنچا لائیں گے. میرے تو سمجھ سے باہر ہے. سعید غنی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ جی یہ اتنے پرسنالٹی کٹ بنانے کی کیوں کوشش کی جا رہی ہے؟ نظامی صاحب میرا خیال ہے کہ مجھ سے شاید دگنا آپ کا تجربہ ہوگا پاکستان کی سیاسی تاریخ کا. اس قسم کی باتیں ہر حکومت میں کچھ لوگ ضرور کرتے ہیں، اور جب حکومتیں چلی جاتی ہیں تو ایسے لوگ آپ کو کوئی نظر بھی نہیں آتے. تو یہ ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ وہ حالات کب پیدا ہوتے ہیں جس کا ذکر واڈا صاحب کر رہے ہیں، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ کتنے لوگ جو ہیں اس طرح جن کا دماغ بھی خراب ہو جائے گا، جن کا دماغ قابو میں نہیں رہے گا، یا جن کی زبان قابو میں نہیں رہے گی، جن کے ہاتھ قابو میں نہیں رہیں گے. کتنے بچے ہیں؟ ممکن ہے 1 2 4 لوگ ضرور ہوں، لیکن اس وقت جتنی بڑی تعداد اسمبلی میں ان کی بیٹھی ہے اس میں 70-80% لوگ ایسے ہیں جو تقریباً ہر جماعت کے ساتھ اس قسم کی باتیں کر کے پہلے سے بیٹھے ہیں. نون کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، PML کاف کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، اور ان کے اپنے جو جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو عمران خان صاحب کے ساتھی جنہوں نے سیاست شروع کی تھی، ان کی تعداد ایک تو بہت کم ہے، اور اس تعداد میں بھی شاید کوئی 1 2 ہی ایسے ہوں جو عمران خان صاحب کے ساتھ ڈوبنے کو بھی تیار ہوں. ادروائز میں نہیں سمجھتا، جتنا میں نے دیکھا ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں، ایک نظریہ ہوتا ہے آپ کا کسی سوچ کے ساتھ، اس پہ تو آپ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن میں پی ٹی آئی کو ایک نظریاتی جماعت نہیں سمجھتا ہوں. اور واڈا صاحب ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ اس قسم کی باتیں کر چکے ہیں جن سے فاشزم جو ہے وہ بالکل واضح طور پر جھلکتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے. جی سعید غنی صاحب، یہ نفیسہ صاحبہ نے کہا کہ اسپیکر کے خلاف نو کانفیڈنس لائیں گے. پھر جو ایوان میں تقریریں ہوئی ہیں حالیہ چند دنوں میں، ان کے مطابق خاص طور پہ خواجہ آصف نے تو برملا کہا ہے کہ یہ حکومت جو ہے اس کو 160 ووٹ ملے، جو کہ ان کی جو اکثریت ہے اس سے 27 لوگ کم ہیں. تو اس لحاظ سے وہ حکومت اپنی اکثریت کھو بیٹھی ہے. تو یہ جو آپ اسپیکر کے خلاف سوچ رہے ہیں، 12 لوگ کم ہیں نظامی صاحب، 12 لوگ ان کے 12 لوگ ہیں. جی 12 لوگ کم ہیں. نہیں، جنہوں نے ووٹ نہیں دیا میں ان کی بات کر رہا ہوں، جنہوں نے ووٹ کم دیا ان کی بات کر رہا ہوں. جی ٹھیک ہے، پھر ٹھیک ہے. ہاں وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہاں جی میں کچھ بات سوچ سمجھ کے کرتا ہوں. تو یہ نفیسہ شاہ صاحبہ نے کہا کہ ہم اسپیکر کو نو کانفیڈنس کریں. کیا یہ ٹرائل بیلون ہے کہ اگر اسپیکر کے خلاف نو کانفیڈنس ہو جاتا ہے ایک تو پھر یہ حکومت کے خلاف بھی ہو جائے گا، یا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، ایک تو میرا خیال یہ ہے اصولی طور پر تو خواجہ آصف صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے. 18 لوگ کم تھے، بات ٹھیک ہے، لیکن اگر 172 ہوتے تو شاید ہمیں یہ ہم کہہ نہیں سکتے، اور پی ٹی آئی کسی حد تک مطمئن ہوتی کہ جو سمپل میجورٹی درکار ہوتی ہے وزیر اعظم کو اپنے عہدے پر رہنے کے لیے، وہ ان کے پاس نمبرز پورے ہیں. لیکن 172 سے بھی اچھا خاصا نمبر ان کا کم تھا، اور 160 ان کے لوگ اسمبلی میں موجود تھے بجٹ کے لیے. بجٹ تو خیر چونکہ سمپل میجورٹی سے ہوتا ہے وہ ہو گیا، لیکن اب یہ جو 12 لوگوں کی کمی ہے، اگر وہ واقعی لوگ ان سے ناراض ہیں یا ان کے ساتھ نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وزیر اعظم کو اکثریت حاصل نہیں ہے اسمبلی کے اندر. اچھا، اسپیکر صاحب کی جو بات کی گئی ہے اس کی ممکن ہے، میری نفیس شاہ صاحب سے بات نہیں، لیکن اس کی وجہ کوئی اور ہے یا ہو سکتی ہے. وہ یہ ہے کہ اسمبلی کے سیشن میں جس طرح سے پی ٹی آئی کے ممبرز کو ہر بات بولنے کی اجازت ہوتی ہے. اچھا، پیپلز پارٹی نے اور پیپلز پارٹی کے ممبرز نے پہلے سال سوا سال تک بہت اوائڈ کیا
کہ ہم وہ لینگویج استعمال نہ کریں جو پی ٹی آئی کے کچھ وزراء اور کچھ ممبرز استعمال کرتے ہیں ہماری قیادت کے خلاف. لیکن جب وہ باز نہیں آئے تو ظاہر ہے کہ ہمارے کچھ ممبرز نے ان کو اسی انداز میں جواب دینے کا سلسلہ شروع کیا. اب ہوتا یہ ہے کہ اسپیکر صاحب ایک بڑا سیکوینس آپ دیکھیں کہ جی فلاں آدمی تقریر کرے گا تو اس کے بعد فلاں کرے گا اور وہ کرے گا تو اس کے بعد فلاں کرے گا. تو یہ پہلے سے جواب کے لیے بندے کو تیار کر کے بٹھاتے ہیں. اچھا جب وہ بولیں تو اسپیکر صاحب کبھی نہیں کہتے کہ جی آپ چپ ہو جائیں, کبھی ان کا مائک بند نہیں کرتے ہیں, کبھی ان کے کچھ الفاظ ایکسپنج نہیں کرتے ہیں. لیکن اگر پیپلز پارٹی کے ممبرز بات کرنا شروع کرتے ہیں تو ایسے ایسے الفاظ ایکسپنج کر دیے جاتے ہیں. اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ وزیر اعظم بزدل ہیں تو کہا جی بزدل کا ورڈ ہم ایکسپنج کرتے ہیں. ایک طرف وزیر اعظم اسامہ کو کہہ رہے ہیں کہ وہ شہید ہیں, وہ ایکسپنج نہیں ہوتا, لیکن بلاول بھٹو صاحب کا وزیر اعظم کو بزدل کہنا اور دلائل کے ساتھ بزدل کہنا اور ثابت کرنا کہ وہ بزدل ہیں اس کو ایکسپنج کر دیتے ہیں. قادر پٹیل صاحب بات کرتے ہیں تو ان کا مائک نہیں کھولا جاتا ہے. اس قسم کی حرکتیں ہوں گی جس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اسپیکر صاحب ہوں یا ڈپٹی اسپیکر صاحب ہوں وہ انٹینشنلی یا تو ہاؤس کو ان آرڈر رکھنا نہیں چاہتے ہیں, چیزوں کو کنٹرول کرنا نہیں چاہتے ہیں, اور جس قسم کی تقاریر پی ٹی آئی کے ممبرز خاص طور پہ کچھ وزراء کرتے ہیں جب ان کو آزادی دی جائے کہ وہ ہر لفظ استعمال کریں, ہر طرح کی بدتمیزی کریں, تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ ایسے اسپیکر کے خلاف اس بات پہ سوچا ضرور جا سکتا ہے کہ ان کے خلاف نو کانفیڈنس موو کی جائے. جی تو کیا اس پہ بریفلی بتا دیں سعید غنی صاحب. میں یہ ایک منٹ بھائی مجھے ذرا سوال کر لینے دیں کہ یہ جو اسپیکر صاحب جو پی ٹی آئی کے منرفین ہیں ان کی پارٹی میں جو ہے یہ ان کو اکٹھا کرتے پھر رہے تھے کہ وہ خان صاحب کے عشائیہ میں شرکت کریں. تو یہ آیا یہ اسپیکر کی غیر جانبداری کو تھوڑا سا اس سے آنچ نہیں آتی کہ اسپیکر کو ایسے پولیٹیکل ہارس ریڈنگ یا یہ پیغام رسانی سے دور رہنا چاہیے؟